رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمارے کام میں آسانی پیدا فرما، تیرے نام سے ابتدا کر رہے ہیں اور انتہا تک تو ہماری مدد فرما اور ہم پہ رحم فرما۔ تو پہلے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ گرامر بھی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ میں آپ مشکل کوئی الفاظ نہیں استعمال کر کے آپ کو کنفیوز نہیں کروں گی، بلکہ بہت ہی آسان، بہت زیادہ آسان، اتنا آسان ہوگا اور اتنا ریپیٹ کیا جائے گا کہ انشاءاللہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ تو کہیں فار ایگزامپل آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ نے بالکل بھی نہیں گھبرانا، ٹھیک ہے؟ تو بس آپ نے سن لینا ہے، کیونکہ اتنا ریپیٹ اتنا زیادہ آسان ہوگا کہ ہر ایک کو انشاءاللہ تعالی بہت مزہ بھی آئے گا۔ پہلے جیسے ہم لوگ پڑھیں گے اعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ والی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پہلا لفظ ہے اعوذ، ٹھیک ہے؟ شروع میں آ ہے، آ، جیسے انگلش میں ہوتا ہے آئی، اردو میں ہوتا ہے میں، ہوتا ہے نا میں۔ اعوذ، میں پناہ لیتی ہوں، میں پناہ چاہتی ہوں، بہت آسان ہے، میں پناہ چاہتی ہوں، اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کو آلریڈی کچھ نہ کچھ آپ کو آتے ہوں گے۔ تو اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں، باللہ شروع میں لفظ ہے بی، شروع میں لفظ ہے بی۔ آپ نے گھبرانا اس وجہ سے بھی نہیں ہے کیونکہ بی کا معنی ساتھ ہوتا ہے، سے ساتھ، یہ موسٹلی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ معنی جدا جدا بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، بھائی بی کا معنی سے اور ساتھ تھا تو یہ ادھر کیا کا کیا ہو رہا ہے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اتنی زیادہ معنی ہیں۔ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اعوذ باللہ، جو شروع میں با ہے نا، بازر بی، اس کو سمجھیں گے۔ اب بی کے بہت سارے معنی کیوں سمجھا رہی ہوں، اس لیے کہ بسم اللہ کے ساتھ بھی با ہے، اعوذ باللہ کے ساتھ بھی با ہے۔ بی کا ایک معنی ہوتا ہے الصاق، وہ میں نے پک بنائی ہوئی تھی لیکن اتفاق ایسا ہے کہ مجھ سے شیئر نہیں ہو رہی، سامنے ہوتا تو شاید آپ کو سمجھنا زیادہ آسان ہوتا۔ میں پک بھیج دوں گی گروپ کے اندر، آپ سارے موجود ہیں۔ پہلا ہوتا ہے الصاق، الصاق معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز کا دوسرے سے ملا ہوا ہونا۔ جیسے کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا، اب سر میں جیسے درد ہے، وہ باہر سے تو نہیں ملا ہوتا بلکہ اندر ہی مکس ہوتا ہے نا، تو یہ الصاق کا معنی ہے۔ یہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا با کا معنی ہوتا ہے استعانت، استعانت ہوتا ہے مدد، استعانت ہوتا ہے مدد، جیسے نستعین ہم لوگ پڑھیں گے آگے۔ استعانت ہوتا ہے مدد، استعانت ہوتا ہے مدد حاصل کرنا۔ جیسے کہ میں آپ کو پڑھانے کے لیے موبائل کی مدد لے رہی ہوں، یہ ہوتا ہے استعانت۔ پہلا تھا الصاق، آپ نے دماغ میں، زبان میں ایسے دہراتے رہنا ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ با کا ایک معنی ہے الصاق، دوسرا معنی ہے استعانت، اور تیسرا معنی ہوتا ہے تعلیل۔ تعلیل علت سے ہے، اردو کا ورڈ ہے۔ اتنے آسان ورڈ ہوں گے، اردو سے میچ کر کر کے میں آپ کو سمجھاتی رہوں گی تو آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ بہت مختلف انداز، بہت ہی میٹھا انداز ہوگا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ تعلیل معنی ہوتا ہے علت۔ جیسے میں کسی اسٹوڈنٹ کو یا کوئی استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو پنش کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ اس نے سبق یاد نہیں کیا، یہ ہوتی ہے علت، تعلیل علت۔ آپ میوٹ کریں، آپ لوگ میوٹ کرو گے تو یہ شاں شاں کی ساؤنڈ نہیں آئے گی۔ اور چوتھا معنی ہوتا ہے مصاحبت، ٹھیک ہے؟ للمصاحبہ۔ مصاحبت کیا ہوتا ہے؟ جیسے معیت، ساتھ ہوتا ہے نا۔ میں نے مثلا لیا ہے ایک ٹیبل، ڈائننگ ٹیبل، جیسے میں لوں، میں کہوں گی کہ میں تو اس کو چیئرز کے ساتھ لوں گی،
تو یہ با کا معنی ہوگا مصاحبت. تا دیا یہ مشکل ہے، اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں. اور چھٹا اس کا معنی ہوتا ہے مقابلہ. ہم لوگ کہتے ہیں مقابلہ، لفظ ہوتا ہے مقابلہ با کی زبر کے ساتھ. ہم بولنے والے تو اردو ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی اردو بھی تھوڑی سی خراب ہی ہوتی ہے. مقابلہ با کے اوپر زبر ہوتی ہے. تو اس کا جو با کا چھٹا معنی ہوتا ہے مقابلہ. کیسے مقابلہ؟ مثلاً الٹرنیٹو جیسے ہوتا ہے. کوئی کہے کہ میرے پاس یہ چیئر سیٹ ہے تو آپ کے پاس یہ ہے، مجھے آپ والا پسند ہے کہ مجھے آپ والا، تو ہم کہیں کہ میں یہ آپ کو دیتی ہوں، آپ اس کے عوض میں مجھے دے دیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہوگا مقابلہ. اور تیسرا ساتواں جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قسم. ٹھیک ہے، قسم کہتے ہیں نا، باللہ اللہ کی قسم میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا، ایسے کہتے ہیں واللہ باللہ. چونکہ یو اے ای کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں تو واللہ باللہ تو میرے خیال میں ہر ایک کو آتا ہے. اور با کا 8واں معنی ہے استعطاف. استعطاف کیا ہوتا ہے؟ میں مثال سے سمجھاتی ہوں. ورڈ مشکل ہے، گھبرانا نہیں ہے، آسان الفاظ بھی بتا رہی ہوں. یعنی رحم طلب کرنا. کسی بندے کو مار پیٹ رہی ہے، اچھے طریقے سے اس کی کٹائی ہو رہی ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ اس پر تو رحم کر. تو یہ استعطاف کا معنی ہوتا ہے. اور 9 معنی بی کا ہوتا ہے ظرفیت. رد کر دینا، دھکے مار کے نکال دینا. جیسے محفل کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک شخص بہت ہی بدتمیز ہوتا ہے، بہت ہی غلط حرکات کر رہا ہوتا ہے، محفل کو خراب کر رہا ہوتا ہے. اس کو منع تو کیا جاتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے. جیسے شیطان کو روکا تو جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، اس کے اپنے حربے ہوتے ہیں. آخر میں کیا کیا جاتا ہے؟ دھکے مار کے باہر نکال دیا جاتا ہے، یعنی ذلیل کر کے باہر نکال دیا جاتا ہے. تو اس کا اب معنی سمجھ آگے ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ لیتی ہوں اللہ شیطان سے یا شیطان مردود کے شر سے. مردود کی سمجھ آگے ہوگی، اللہ کی رحمت سے دور، دھتکارا ہوا. اور ایک مسئلہ بھی بتا دوں، جیسے قرآن کریم میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب بھی تم لوگ قرآن کریم شروع کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فَاسْتَعِذْ یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کی پناہوں میں آ جاؤ. ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. جیسے باہر کوئی ڈاگ بندہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، پہلے تو ڈاگ ہوتے تھے، ابھی واچ مین ہوتے ہیں جو بہت وسیلے بھی ہو سکتے ہیں، گن لے کے بیٹھے ہوں. تو بجائے اس کے کہ اس کو کچھ سمجھائے، بیشتر اس کے کہ وہ گن سے مار ڈالے یا کتا وہ کاٹ ڈالے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ مالک کو بلایا جاتا ہے. یہی سیف انداز ہوتا ہے نا. تو سیف انداز یہی ہے کہ شیطان سے بڑا کوئی دشمن نہیں. تو کس کی پناہوں میں بندہ آ جائے؟ اللہ کی پناہوں میں. اب مخارج کے ساتھ اگر صحیح پڑھو گے تو معنی اچھا ہوگا. جیسے اعوذ، دال کے بعد دال، زبان اوپر والے دانتوں سے لگائیں گے تو ٹھیک. تو اگر اس کو اعوذ کے را کے بعد زا جیسے ہوتے وہ ڈال دیں گے اور عین نہیں پڑھیں گے، او ڈال کر لیں گے، تو اس کا معنی ہوتا ہے تکلیف دینا. تو معنی کتنا چینج ہو گیا کہ میں تکلیف دیتا ہوں اللہ کو. بہتر نہیں ہوتا کہ میں پناہوں میں آ جاؤں. تو اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے. اچھا 2-3 اور مسائل بھی بتا دوں کیونکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں. تو آپ نے دھیان سے اگر سنا، پوری تفسیر، پورے تراجم، پورا اگر دروس آپ ڈیلی، جیسے میرا تو دل کرتا ہے خیر ڈیلی، یعنی ہر ٹیوزڈے کو جو اب ہوا کرے گا، اگر آپ سنتے رہیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی اچھے طریقے سے آپ تربیت کر سکیں. بہت سارے مسائل بھی آپ کو آ جائیں گے اور قرآن کریم سمجھنا بھی آ جائے گا. اور میں آپ کو اجازت بھی دوں گی کہ اپنے اپنے گھر میں آپ بیٹھے جو سیکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو ضرور سکھائیں، لیکن صحیح مسائل، ایسے نہیں کہ بڑا بننے کے شوق میں غلط بتائیں. نہیں، دھیان سے سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ آ جائے گا. ہم لوگ جیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ثنا کے بعد ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ، پھر اس کے بعد بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. ایسے ہی پڑھتے ہیں نا سورۃ الفاتحہ. تو کیونکہ حکم کیا ہے، جب بھی قرات کی ابتدا کرو تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ. اب یہاں پہ قرات، اس کے بعد آتا ہے بسم اللہ. کیا آتا ہے؟ بسم اللہ. اعوذ باللہ کی سمجھ آئے گی میرے بچوں کو؟ تو اب ہم پڑھیں گے بسم اللہ.
تو بسم اللہ، اس کا شروع والا با وہی 10 جو الفاظ میں نے آپ کو بتائے تھے اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی جو 10 میننگ ہے نا وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ بسم اللہ کے 10 میننگ ہیں جو ریکارڈنگ میں آپ پھر سنیں گے، یا پہلے اعوذ باللہ کے با والا میں آپ کو بتا چکی ہوں، 10 اس کے میننگ ہیں۔ بسم اللہ ان 10 میں سے ایک جو ساتھ ہے وہ ادھر مانا ہوگا ساتھ یا سے، with یا from۔ بسم اللہ اسم کہتے ہیں نام کو، اسم کہتے ہیں نام کو، کس کو کہتے ہیں؟ نام کو، اسم کہتے ہیں نام کو۔ اب میں یاد رکھیے جب میں آپ کو گرامر ساتھ ساتھ پڑھاؤں گی نا تو آپ کو میں افعال پڑھا دوں گی اور پھر یہ الفاظ پڑھا دوں گی، تو باقی جو ہوں گے وہ اسم ہوں گے۔ آپ کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا، آپ کو مزہ آ جائے گا کہ گرامر اتنی ایزی ہوتی ہے۔ اسم نام کس کے نام سے شروع کریں جی؟ اللہ، اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ کیا نام ہے اللہ کا ذاتی؟ اللہ۔ پھر آتا ہے رحمان، رحمان اور رحیم، راہ میم اس کا روٹ ورڈ ہے رحم۔ اب اللہ نے فرمایا میں رحیم ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میری ذات خالی جو ہے وہ رحم کرتی ہے، نہیں، میں رحیم ہوں۔ جب اللہ نے قلم بنایا نا پہلا لفظ جو لکھا گیا اس میں کیا لکھا گیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ یہ ایک شک ہے، جیسے پاکستان بنا تو اس کی آتے ہیں نا آئین بناتے ہیں شک، یہ پہلی شک بنا دی کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ یہ حکمت ہے، ورنہ کسی اور نام کے ساتھ بھی شروع ہو سکتا تھا، جبار، قہار، نہیں، کس نام سے شروع ہوا؟ رحمان اور رحیم سے۔ اب رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اب رحمان اور رحیم یہ جو دونوں ہیں نا اس میں تھوڑا سا فرق ہے، دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں جس میں رحم بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ اس کا رحم ہی تو ہے، جب بارش برستی ہے تو اللہ یہ تھوڑا کہتا ہے کہ میرے نیکوکاروں پہ تو تم برس جاؤ، جو گناہگار ہیں اس کو چھوڑ دو، ان کو تڑپنے دو، ایسا نہیں ہے۔ ہوا، پانی، آکسیجن سب کا سب اللہ تعالی ہر بندے کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر بندے کو دے رہا ہے نا، یہ اس کی رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اب رحمت سے ایک مزے کی بات بھی سنا دوں کہ دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہوگی، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی، یہ حدیث طیبہ کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ اللہ نے ایک چیز، ایک رحم کا ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا ہے، اور اس حصے میں سے کتنا چھنٹا ایک ماں کے حصے میں آئے گا؟ تھوڑا سا ہی نا۔ اور ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، کتنا زیادہ پیار کرتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر وہ ٹوائلٹ بھی کرتی ہے، ٹوائلٹ بھی بچی یا بچہ کرتا ہے تو پہلے چومتی ہے نا ماں، پھر اس کے بعد دھوتی ہے۔ اب کہ ماں کی محبت کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ کی کتنی محبت، یہ اس کی محبت ہی تو ہے، یہ اس کی محبت ہی تو ہے کہ ہم جتنے بھی جرم کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی اللہ یہ نہیں کہتا جی اس کو کھانا نہیں دو، اس کو پینا نہیں دو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سب سے بہت پیار کرتا ہے۔ اب رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ رحمان جو ہے یہ اس سب کے لیے ہے، سب کے لیے، سب کو اپنی جو چیزیں کھانا پینا ہر چیز دیتا ہے۔ اور رحیم کا کیا ہے؟ چنے ہوئے لوگوں کو بہت زیادہ دیتا ہے، جیسے قیامت والے دن ہمارے اعمال ہوں گے لیکن اللہ بہت زیادہ ہم لوگوں کو جنتیں دے گا، اس میں اتنی نہریں، دودھ، شہد اور پتہ نہیں کیا کیا۔ مثال سے سمجھاتی ہوں کہ ایک سخی بندہ ہو یا 2 سخی بندے ہوں، ایک سخی بندہ وہ ہے جو ہر ایک کو دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ سخی بندہ ہر ایک کو دیتا ہے، وہ تو ہوا چند ایک بندوں کو، اور ایک ایسا سخی ہے جو دیتا تو چنے ہوئے لوگوں کو ہے لیکن دیتا بے حساب ہے، میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا، ایسے کہتے ہیں واللہ باللہ، چونکہ یو اے ای کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں تو واللہ باللہ تو میرے خیال میں ہر ایک کو آتا ہے۔ اور با کا 8واں معنی ہے استعطاف،
इस्तेताफ क्या होता है, मैं मिसाल से समझाती हूँ। वर्ड मुश्किल है, घबराना नहीं है, आसान अल्फाज भी बता रही हूँ। यानी रहम तलब करना, किसी बंदे को मार पीट रही है, अच्छे तरीके से उसकी कुटाई हो रही है, तो क्या कहते हैं कि इस पर तू रहम कर, तो ये इस्तेताफ का माना होता है। और ना माना बी का होता है ज़र्फियत। ज़र्फ होता है, जैसे हम लोग UAE के अंदर रहते हैं, ये हमारा शहर है, तो जगह को कहा जाता है। और 10वां होता है बा ज्यादा के लिए, लिज ज्यादा, ज्यादा के लिए। ज्यादा मीन क्या है कि बहुत सारी जगहों पे बा लिखा होगा लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो इस वजह से बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि ये बा है तो बा किधर गया। बा तो उधर ही होते हैं, असल में वो जायदा होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा बा के 10 माना। रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप इसको बार बार भी सुन सकते हो। आऊज़ु, मैं पनाह चाहती हूँ। अगर आ की जगह ना होता तो माना होता हम, अब आ है मैं। हर एक लड़की है या लड़का, लड़का होगा तो कहेगा मैं पनाह चाहता हूँ, लड़की होगी तो कहेगी मैं पनाह चाहती हूँ। किसकी? बिल्लाही, अल्लाह ताला की। किससे भाई? क्या हुआ? कहा कि मिना शैतो, शैतो का लफ्ज शतन से है। शैतो का लफ्ज शतन से है। शतन और शैतनत, शतन कहते हैं दूर होना, शतन कहते हैं दूर होना। किससे दूर होना? अल्लाह की रहमत से दूर होना, उम्मीद से दूर होना। और शैतनत कहते हैं सरकशी को। तो दोनों माने मुराद लिए जा सकते हैं। सरकश होगा तो तभी तो दूर होगा, ना उम्मीद होगा तो तभी तो दूर होगा, गलत काम किया होगा तो तभी तो दूर होगा। अब शैतान को शैतान क्यों कहा जाता है? उसकी हरकतों की वजह से। शैतान को शैतान उसका लक़ब है, हरकतों की वजह से उसे शैतान कहा जाता है, वरना उसका नाम तो अज़ाज़ील या इबलीस है, लेकिन हरकतों की, बुरी हरकत की वजह से उसे शैतान कहा जाता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतो, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान से। फिर लफ्ज़ आया निर्रजीम। अब रजीम का भी बड़ी तवज्जो वाला माना है। जैसे रजम, पत्थरों से जब मारा जाता है, जैसे शादीशुदा जानी को ऐसा हरकत करते हैं, सजा के दौर पर उनको पत्थरों। आप अपने आप को म्यूट करें बच्चे। सुनकर बात। तो क्या होता है कि रजम किया जाता है। क्या किया जाता है? रजम। रजम होता है पत्थर मार मार के हलाक करना। अब राजिम कौन होगा? जिसको मारा जाए। राजिम होगा जिसको मारा जाए। और मरजूम होगा जिससे, यानी जिसको पत्थर से मारा जाए। समझ आ रही है? राजिम मारने वाला, जैसे कातिल कत्ल करने वाला, और मकतूल जिसको कत्ल कर दिया जाता है। बहुत आसान अल्फाज हैं, यकीनन आपको समझ आ रही होगी। तो मरजूम, रजीम, जैसे रजीम है ना, रजीम ये करीम फाइल के वजन पर, करीम बहुत ज्यादा करम वाला, शरीफ बहुत ज्यादा शरीफ। तो रजीम जो है ये मरजूम के माना में है, मफूल है ना, समझ आ रही है? जिसको धुतकार दिया गया हो। ज्यादातर माना किया जाता है कि मरदूद। मरदूद क्यों कहते हैं? यानी किसी को रिजेक्ट कर देना। था, पूरी दुनिया में तकसीम किया है, और उस हिस्से में से कितना छंटा एक माँ के हिस्से में आएगा? थोड़ा सा ही ना। और माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, कितना ज्यादा प्यार करती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो टॉयलेट भी करती है, टॉयलेट भी बच्ची या बच्चा करता है तो पहले चूमती है ना माँ, फिर उसके बाद धोती है। अब कि माँ की मोहब्बत का ये आलम है, तो फिर अल्लाह की कितनी मोहब्बत है। ये उसकी मोहब्बत ही तो है, ये उसकी मोहब्बत ही तो है कि हम जितने भी जुर्म कर रहे होते हैं फिर भी अल्लाह ये नहीं कहता जी इसको खाना नहीं दो, इसको पीना नहीं दो। ठीक है, तो अल्लाह सबसे बहुत प्यार करता है। अब रहमान और रहीम में थोड़ा सा ये फर्क है कि रहमान जो है ये इस सब के लिए है, सब के लिए।
सबको अपनी जो चीजें खाना पीना हर चीज देता है। और रहीम का क्या है, चुने हुए लोगों को बहुत ज्यादा देता है। जैसे कयामत वाले दिन हमारे अमाल होंगे, लेकिन अल्लाह बहुत ज्यादा हम लोगों को जन्नतें देगा, उसमें इतनी नहरें, दूध, शहद और पता नहीं क्या क्या। मिसाल से समझाती हूँ, एक सखी बंदा हो या दो सखी बंदे हो, एक सखी बंदा वो है जो हर एक को देता है, ठीक है। सखी बंदा हर एक को देता है, वो तो हुआ चंद एक बंदों को। और एक ऐसा सखी है जो देता तो चुने हुए लोगों को है, लेकिन देता बेहिसाब है। ये अल्लाह की दो सिफात है। समझ आ रही है? तो बहुत ही आसान अल्फाज, उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे। तो इब्तिदा हम लोग करते हैं अल्हम्दु। अल्हम्दु, हम्द उर्दू में है हम्द, नात। जहां से आपको लगे कि अब इतना ही आप याद कर सकते हो तो आप मुझे बता सकते हो, हम वहीं से छोड़ देंगे। क्योंकि मैंने यही नियत की है कि हम लोग सिर्फ हाफ आवर पढ़ेंगे, फिर आपका देखेंगे कि कितना शौक से आप पढ़ पाते हो, ठीक है। अल्हम्दु, सब तारीफें। अल्हम्दु, सब तारीफें, तमाम तारीफें, यानी जितनी भी तारीफें हैं वो किसके लिए? लिल्लाही। लाम हरफे जर है, ये मैं इंशाल्लाह हुरूफ भी आपको पढ़ाऊंगी। लिल्लाही, अल्लाह के लिए, यानी दुनिया की तमाम तारीफें उस बनाने वाले अल्लाह के लिए हैं। आगे आया है रब। रब बाबा रूट वर्ड है। रब कहते हैं ट्रेनिंग को, तरबियत को। आप ट्रेनिंग का माना बहुत वसी है ना, जब किसी चीज की या किसी जानवर की, इंसान की, बच्चों की तरबियत की जाती है, चाहे जिस्मानी हो रूहानी हो, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके सिखाया 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 जाता जाता है, ऐसा है ना, और फिर मुकम्मल कर दिया जाता है। ये भी बहुत अच्छा माना है, तरबियत वाला भी। और फिर पालने वाला, मालिक। और इसके इतने ज्यादा माने हैं कि मैं आज पढ़ रही थी इस रब के माने, तो मुझे इतना मजा आया। सिरातुल जिनान के अंदर, सिरातुल जिनान के अंदर ये बहुत ज्यादा माने आए हुए हैं। तो मैं आपको सुना भी देती हूँ, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा खुद आप डाउनलोड करें और आप देखेंगे कि इसके रब के खाली माने क्या है। रब के माने अभी मैंने क्या बताया? तरबियत। क्या बताया? तरबियत। और फिर इसका माना है मर्तबा कमाल तक पहुंचाना। मर्तबा कमाल तक पहुंचाना, यानी कैसे भाई? जैसे हम लोग पैदा होते हैं ना, और उसके बाद हम लोगों के हाथ पांव जितनी उनको जरूरत होती है इतने ही वो बड़े होते रहते हैं। ये नहीं होता कि बस ये एक ही दफा इतना बड़ा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़े होते जाते जितनी जरूरत होती है। मेरी बात यकीनन आपको समझ आ गई होगी। रा बा रूट वर्ड है, और रब के माना होते हैं तरबियत करना, पालना, ठीक है। और होता है सैयद भी, इसका माने होता है मालिक भी माना होता है, माबूद भी माना होता है, ताबित भी, मसलह भी, और बतदरीज यानी दर्जा बदर्जा कमाल तक पहुंचाना। लेकिन समझ आ गई रब्बिल आलमीन। आलम कहते हैं जहान को, तमाम मखलूकात को। अब इसकी जमा है आलमीन। अब इस आलम, आइन लाम मीम रूट वर्ड है। इल्म और अलम दोनों इसके माने यानी मुराद लिए जा सकते हैं। जैसे इल्म, अब पूरी दुनिया को जब हम देखेंगे, हमें दुनिया के बारे में इल्म होगा। जैसे चांद के बारे में इल्म हुआ कि ये ऊपर से, ये देखो अच्छा आसमान पे लटका हुआ है, और इसको को ज़हन में आएगा, सीखेंगे तो, जानेंगे तो, ध्यान करेंगे, इल्म हासिल करेंगे तो पता चलेगा इसको कुछ चलाने वाला भी है। समझ आ रही है ना? ये इसका एक और अलम, अलम कहते हैं निशानी को। जब हम दुनिया की हर चीज को देखेंगे, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, तारे, दिन रात, उनका टाइम पे आना जाना, ये मंथ्स का चेंज होना, सूरज का, सबका, तो ये निशानियां हमें कहाँ तक ले जाएंगी? उस मालिक की तरफ, बनाने वाले की तरफ।
تو یہ بھی اس کا معنی ہے، بہت خوبصورت اس کا معنی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بس اتنے معنی پڑھاؤں گی، اور تھوڑی سی باتیں آپ کو سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ پیسے دے کے جاتے ہیں نا، ڈاکٹروں کے پاس زیادہ قدر ہوتی ہے، حالانکہ ہمارے پاس سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ موجود ہے، یہ سورۃ الشفا ہے۔ اگر آپ پڑھیں تو میں مفہوم خالی بتا دیتی ہوں کہ کسی کو کچھ بھی ہوتا تھا تو صحابہ کرام یہ سورۃ الفاتحہ دم کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ میں نے سنایا ہوا ہے، آپ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں، طوالت کے سبب میں مختصر بتاتی ہوں کہ ایک کو دم انہوں نے کیا تھا، وہ سانپ کا ڈسا ہوا، تو اس کو بھی اللہ نے شفا دے دی۔ اس کی وضاحت میں نے بتائی ہوئی ہے۔ تو آپ جب بھی آپ لوگ پانی پیئیں، کوشش کیے کریں اسپیشلی صبح اور شام سورۃ الفاتحہ ایک دفعہ پڑھ لیں۔ تو سورۃ الشفا بھی نام ہے، اور سورۃ الشافیہ بھی، شافیہ، اور ایک اور نام ہے سورۃ الدعا، کیونکہ پورے سورہ مبارکہ دعا پہ تو مشتمل ہے۔ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو سورۃ الدعا، سورۃ التعلیم، اور سورۃ القرآن، سورۃ المناجات، اور سورۃ التقویز بھی کہا جاتا ہے۔ میں مختصر اس لیے آگے کر رہی ہوں کہ جو آپ سے ریلیٹڈ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، اور چند احادیث مبارکہ، کیونکہ ہماری بات تو رسول اللہ کے بغیر مکمل بھی نہیں ہوتی، اور قرآن کریم میرے محبوب کا معجزہ ہے، آپ کے محبوب کا معجزہ ہے۔ اچھا، حضرت ابو سعید بن معلہ، کیا نام ہے؟ حضرت ابو سعید بن معلہ، کیا نام ہے؟ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی میں نماز سے فارغ ہوا، میں رسول اللہ کے پاس تشریف لے گیا، تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چونکہ لیٹ آیا، اس کی سبب بتایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ بہت بڑی بات ہے نماز، میں تو نماز پڑھ رہا تھا محبوبہ۔ اب رسول اللہ جنہوں نے توحید ہمیں سکھائی ہے، جنہوں نے اللہ کی پہچان ہمیں سکھائی ہے، جن کے لیے کائنات بنی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے قرآن کریم میں یہ نہیں پڑھا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ دوبارہ کر دیتی ہوں، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جو جب بھی یا جب وہ تمہیں بلائیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورۃ الانفال کے اندر، آپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں، یعنی اب کیا بتایا کہ حالت نماز میں بھی بلاؤں تو تمہیں آ جانا چاہیے، یہ مراد تھا۔ اور بہت سارے لوگ جب نماز پڑھ رہے ہوتے، محبوب کی آواز آتی تو نماز کے دوران ہی جاتے اور وہیں سے آ کے شروع کرتے تھے۔ بہر طور پر محبوب نے کیا فرمایا کہ سعید، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ آپ نے، یعنی رسول اللہ نے، حضرت سعید فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ لیا، وہ نصیبوں والے لوگوں، ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ آپ بچے میوٹ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور یہی سبا مسانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ یہ بخاری شریف کے آپ کو حدیث طیبہ سنا رہی ہوں، پلے سے کچھ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات بخاری شریف کی حدیث طیبہ آپ کو سنا رہی ہوں۔ پھر اس سورۃ الفاتحہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا، اور وہ دو نور یہ ہیں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ سونے اور جاگنے سے پہلے یہ پڑھتے ہیں؟ جیسے آپ جاگیں، جاگنے سے پہلے نہیں، یعنی جاگ کے جاگنے کے بعد آپ پڑھتے ہیں؟
اگر نہیں تو آج سے عادت بنائیے. اور سونے سے پہلے یہ آپ پڑھا کریں. یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے. حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں کی. اور پھر حضرت عبد الملک بن عمیر سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان کہ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، شعب الایمان. تو مجھ سے یہ شیئر نہیں ہوا، اس وجہ سے میں نے آپ کو ایک اور رول بھی پڑھانا تھا گرائمر کا، تو ٹائم چونکہ ہو چکا، ورنہ میرا دل تھا سورۃ الفاتحہ کا پورا ترجمہ آپ کو کروا دیتی اور پھر وضاحت اگلی دفعہ. ہم کہتے ہیں نشانی کو، جب ہم دنیا کی ہر چیز کو دیکھیں گے، آسمان، زمین، سورج، چاند، تارے، دن رات، ان کا ٹائم پہ آنا جانا، یہ منتھس کا چینج ہونا، سورج کا، سب کا، تو یہ نشانیاں ہمیں کہاں تک لے جائیں گی؟ اس مالک کی طرف، بنانے والے کی طرف. تو یہ بھی اس کا معنی ہے، بہت خوبصورت اس کا معنی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. بس اتنے معنی پڑھاؤں گی اور تھوڑی سی باتیں آپ کو سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ اس کے بہت سارے نام ہیں. یہ الفاظ آپ نے یاد کرنے، یاد رکھیں، یہ الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ بھول جائیں. یہ تھوڑا سا ہے، آپ نے یاد جب کرنا ہے تو آپ کو بہت مزہ آ جائے گا کہ ہم کتنا میٹھا میٹھا رب کا کلام پڑھ رہے ہیں. پہلے تو یاد رکھیے کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے نا، یہ دو تین اقوال ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ مکہ میں نازل ہوئی، دوسرا یہ ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی. تو ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ دونوں جگہ پہ نازل ہوئی. اب مجھ سے ایک سوال کیا گیا جس کا جواب آپ کو بھی دے دیتی ہوں کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا کتنا نمبر ہے؟ تو اس کا 5واں نمبر ہے. ویسے تو مصحف میں قرآن کریم میں پہلی سورہ مبارکہ ہے نا سورۃ الفاتحہ، لیکن اس کا نزول کے اعتبار سے 5واں نمبر ہے. اور اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کے نام بہت زیادہ ہیں. ہاں، ایک اور سوال بھی مجھ سے کیا گیا تھا، کیا یہ ایک دفعہ نازل ہوئی؟ لیکن یاد رکھیں کہ یہ زیادہ تر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مکہ اور مدینہ دونوں جگہوں پہ یعنی 2 دفعہ نازل ہوئی ہے. اب اس کے نام میں کیوں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، اس لیے جب آپ اس کے نام سنیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی شانوں والی سورہ مبارکہ ہے، کیونکہ جتنا کوئی پیارا ہوتا ہے اتنے اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں. سورۃ الفاتحہ یہ مشہور نام ہے. اب قرآن کریم کی تلاوت شروع کی جاتی ہے اور اس صورت میں جو ابتدا ہے، فتح جیسے کھولنا، ابتدا جو ہوتی ہے وہ فاتحہ، اس لیے اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی، کتاب کی ابتدا کرنے والی، کتاب کی ابتدا کرنے والی ایک نام. اور دوسرا نام الحمد، جیسے ہم کہتے ہیں نا سورۃ الحمد، الحمدللہ ابتدا ہے نا، اس لیے اس کو کہتے ہیں سورۃ الحمد، یعنی وہ سورہ مبارکہ جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے. پھر ہے سورہ فاتحہ، پہلے ہم نے پڑھا، اس کا ایک جو نام ہے ام القرآن یا ام الکتاب کہا جاتا ہے. ام القرآن یا ام الکتاب یعنی بنیاد ہے. جیسے بہت سارے ہوتے ہیں نا، جیسے توحید، رسالت اور بہت ساری چیزیں، وضاحتیں تو آگے ہیں، لیکن بنیادی باتیں ہمیں یہیں سے مل جاتی ہیں. پھر اس کا ایک اور نام ہے سبع المثانی. کیوں سبع المثانی کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر نماز کے اندر چاہے 2 رکعتیں پڑھیں چاہے 4 رکعتیں پڑھیں، ہر رکعت کے اندر چاہے ہم لوگ پڑھیں، فرائض پڑھیں، سنتے پڑھیں، جو کچھ بھی پڑھیں، اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات پہ مشتمل سورہ مبارکہ. پھر اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الکنز بھی ہے. کنز خزانے کو کہتے ہیں، بہت بڑا خزانہ ہے. ہم لوگ اگر پیسوں سے لیتے تو ہمیں قدر ہوتی نا، ہمیں تو رب نے رسول اللہ کے صدقے احسان کر دیا، آنکھیں کھولی تو پہلے
ہمارے کانوں میں اذان ہو، ایک مبارک ہو، تم رسول اللہ کے امتی ہو۔ تو سورۃ الکنز اور سورۃ الوافیہ اور کافیہ بھی ہیں، اس کی وضاحت نہیں کرتی۔ اچھا